اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک نئی ویڈیو آپ دوستوں اور بہنوں کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج میں آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کچھ کلمات آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم انسان جو بھی نیکی کرتے ہیں اللہ پاک اس نیکی کو بڑھا چڑھا کر کے لکھ دیتے ہیں۔ اگر انسان اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کر لے، اگر انسان اس مہینے میں اللہ پاک کی جانب رجوع کر لے تو اس کی ساری زندگی کے گناہ ختم ہو سکتے ہیں۔ اس کی ساری زندگی جو نافرمانی میں گزری ہے وہ ساری کی ساری اللہ پاک کے آگے اگر وہ سچے دل سے معافی مانگتا ہے اور سچے دل سے اللہ پاک سے رجوع کر دیتا ہے، نہ صرف گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں بلکہ ایک ایک نیکی بھی اللہ پاک اس کی قبول فرما دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص صبح کو یعنی فجر کے بعد، نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے گا۔ اب کون سے کلمات ہیں؟ 3 مرتبہ یہ کلمات اگر وہ پڑھ لے گا تو ان کے پڑھنے کے ساتھ ہی 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے گا، اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ کر سورہ حشر کی آخری 3 آیات 1 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ پاک 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور اگر اسی دن مر گیا، اگر وہ شخص جس نے یہ کلمات پڑھ لیے اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو اس کی فوت کو شہادت کی موت میں لکھا جائے گا، ان شہداء میں لکھا جائے گا جو اللہ پاک کے راستے میں لڑ کے شہید ہوتے ہیں، اور اس کا مقام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ان کے لیے جنت میں بہت زیادہ انعامات ہیں، جنت میں ان کے لیے بہت بڑے درجے ہیں۔ اور جو شخص مغرب کی نماز پڑھ کے یہ عمل کرے گا تو اللہ پاک 70,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو صبح نماز فجر تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر اسی رات وہ مر گیا تو وہ شہید کی موت مرے گا۔ اب کتنا بڑا انعام ہے، اور اللہ پاک اپنے بندے سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں اس کا اندازہ کبھی آپ لگا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں لگا سکتے۔ انسان کبھی اللہ پاک کی محبت کا اندازہ نہ لگا سکتا ہے اور نہ ہی کبھی اللہ پاک کی محبت کو پہچان سکتا ہے۔ یہ صرف اللہ پاک کی محبت ہے جو اپنے بندے سے اس قدر زیادہ پیار کرتی ہے، اتنا پیار کرتی ہے کہ ہم انسان کبھی یہ تصور میں بھی نہیں لا سکتے اللہ پاک کی محبت، جو اللہ پاک کی محبت ایک انسان سے ہے۔ ہم آئے روز اخبارات میں، ٹیلی ویژن پر ایک اشتہار دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے بیٹے کو بوجھ نافرمانی، گستاخی، بد چلن اور آوارہ گردگی پر ہم اسے جائیداد سے آگ کرتے ہیں۔ ہم اس کے کسی نفع کے ذمہ دار نہیں، ہم اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جب ایک ماں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپنے بچے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، جب وہی بچہ اپنی ماں کو ستاتا ہے تو ماں کے دل سے بد دعا نکلتی ہے اس بچے کے لیے۔ اس ماں کو تنگ کرتا ہے تو بد دعا نکلتی ہے، تنگ کرتا ہے تو بد دعا نکلتی ہے، طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ وہ ماں کیا سے کیا کہنے لگ جاتی ہے، وہ ماں جائیداد سے بھی آگ کر دیتی ہے، والدین جائیداد سے آگ کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ تم میرے بیٹے ہی نہیں ہو۔ مگر اللہ پاک کتنا اچھا ہے، ہم بد چلن ہوتے ہیں، ہم دن رات گستاخی میں گزار دیتے ہیں، دن رات اللہ پاک کی نعمتوں سے انکاری کرتے ہیں، دن رات اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے کبھی بھی ہم سے تعلق نہیں توڑا، ہم سے کبھی بھی روٹی نہیں چھینی،
ہم سے کبھی بھی ہمارے رزق کو نہیں چھینا، ہم سے نعمتیں کبھی بھی نہیں چھینی، ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہوتے ہیں، ہماری ہر چیز سلامت ہوتی ہے، ہمیں دنیا میں کبھی ذلیل و رسوا نہیں کیا، خاموشی سے دروازہ کھلا چھوڑ کر میرے لوٹنے کا دن بھر انتظار کرتا رہا۔ میرا اللہ کتنا اچھا ہے۔ اور جب کبھی شامت اعمال کے نتیجے میں کسی تکلیف میں مبتلا ہو کر کے میں اسے پکارتا ہوں تو میری پکار کو وہ سنتا ہے اور تکلیف سے مجھے نکالنے کے لیے ہر وقت صدا نکالتا ہے، جس میں خود اپنی غلطی میں پھنس جاتا ہوں تو پھر کبھی کسی رات پریشانی میں مجبور ہو کر کے اپنے آنسو بہاتا ہوں تو اسے شرمسار ہوتا ہوں تو ماں سے زیادہ تڑپ کر اس کی رحمت آغوش میں لے لیتی ہے۔ میرا اللہ کتنا اچھا ہے۔ کبھی غور کیا ہے ہم نے؟ کبھی غور کیا اللہ پاک کی اچھائی ہمارے سامنے آتی ہے اور دل آنسو رونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے، مگر ہم اللہ پاک سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ نماز میں کھڑے ہو کر کے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ جب ہم نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے ذہنوں میں ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں اور ہماری سوچیں نماز میں ہمارے راستے میں آ جاتی ہیں۔ ہم اس ذات کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، مگر ہم اس کی محبت کے بدلے اسے کچھ نہیں دے پاتے۔ ان میں یہ الفاظ بڑی اہمیت رکھتا ہے، آپ کو مطلب اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کی رحمت اپنے بندے سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک اپنے ایسے ایسے دشمنوں کو معاف کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ جو کوئی شخص اللہ پاک کی رحمت اور مغفرت سے مایوس ہوتا ہے گویا اس نے قرآن کریم کا انکار کیا۔ قارون اور فرعون، کون نہیں جانتا ان ظالموں کو؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت بڑے دشمن تھے اور اللہ پاک کے انتہائی نافرمان تھے۔ قارون یہ تو اس نے دشمنی کی حد کر دی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن تھا اور اللہ پاک کا انتہائی زیادہ نافرمان تھا، لیکن دولت اس کے پاس اتنی زیادہ اللہ پاک نے اسے دولت دی تھی کہ جب یہ اپنی دولت کو لے کے چلتا تو جو ایک بہت بڑا لشکر ہوتا، اونٹوں کا لشکر ہوتا جس پر چابیاں ہوتی اس کی دولت کی، اس کے ان دروازوں کی چابیاں ہوتی جن میں اس نے دولت رکھی ہوتی تھی، خالی چابیوں کو نہ جانے وہ سینکڑوں اونٹوں تک لے کر کے جاتا۔ آپ اس کی دولت کا اندازہ پھر لگا سکتے ہیں، جس کی چابیاں اونٹوں پر آ رہی ہوں اور اس کی ہر چابی سے بہت زیادہ خزانے کھل رہے ہوں تو وہ کتنا دولت مند ہوگا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں یہاں تک بڑھ گیا تھا کہ ایک عورت کو مال دولت دے کر اس نے یہ کہا کہ جب بنی اسرائیل کے سردار میری مجلس میں بیٹھے ہوں آ کر سب کے سامنے اتنا کہہ دینا، اے قارون تو موسیٰ کو میری عزت کے ساتھ کھیلنے سے منع نہیں کر سکتا۔ موسیٰ کو جب اس سازش کی خبر ملی تو آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے بد دعا کی، اے اللہ مجھے قارون پر قدرت عطا فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے زمین کو تیرے قابو میں کر دیا ہے، جو تو زمین سے حکم کرے گا زمین تیرا کہنا مانے گی۔ ایسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام قارون کے پاس گئے اور زمین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دے دیا قارون کو پکڑ لو۔ زمین قارون کو گھسیٹنے لگی یہاں تک کہ قارون نے موسیٰ علیہ السلام سے گر گرا کر معافی کی درخواست کی، مگر موسیٰ علیہ السلام برابر زمین کو حکم دیتے رہے اور قارون اپنی دولت اور ساز و سامان کے زمین میں دستہ چلا گیا۔ جب زمین قارون کو مکمل طور پہ نگل لی تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی، اے موسیٰ قارون نے تجھ سے رحم کی بھیک مانگی مگر تو نے اس پر رحم نہیں کیا۔ قسم ہے میری عزت و جلال کی، اگر قارون مجھ سے ایک مرتبہ رحم کی درخواست کرتا تو یقیناً میں اس کو معاف فرما دیتا۔ اور بعض علماء کرام نے
फ़िरौन के गर्क होने का किस्सा भी नकल किया है। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मुझे उस वक्त देखते जब फ़िरौन के गर्क होने के वक़्त उसके मुंह में मैं मिट्टी ठोंस रहा था, उसकी ज़बान बंद कर रहा था, कहीं मुझे ये डर लगा हुआ था कि अगर इसकी ज़बान ने अल्लाह पाक से माफ़ी मांग ली और कहीं इसकी ज़बान ने कोई ऐसा कलमा ना कह दिया जिसकी वजह से अल्लाह पाक को रहम आ जाए और अल्लाह पाक उसे माफ़ कर दे, मुझे डर लग रहा था। इन दोनों वाक़यात से अल्लाह पाक ने ये बता दिया है कि जो कोई अपने गुनाहों से शर्मिंदा होकर के अल्लाह पाक से माफ़ी नहीं मांगते, तौबा की कबूलियत याद रखें, तौबा की कबूलियत से मायूसी कुफ्र है। अक्सर लोग जिनकी उम्र अल्लाह पाक की नाफरमानी और गुनाहों में गुजरी होती है, शर्म की वजह से तौबा नहीं करते, ऐसे लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि अगर आदमी सारी दुनिया के गुनाहों और गुनाहगारों जैसे गुनाह भी कर ले तो फिर भी वो अगर अल्लाह पाक से रुजू करता है तो अल्लाह पाक यकीनन उसे माफ़ फरमा देते हैं। कुरान करीम में ये खुशखबरियाँ गुनाहगारों को मुख्तलिफ़ अल्फाज में सुनाई दी गई हैं। एक जगह में इरशाद फरमाया है, कह दीजिए ए मेरे बंदो, जिन्होंने मेरी नाफरमानी की, अपनी जानों पर ज़्यादतियाँ की, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, अल्लाह तुम्हारे गुज़िश्ता गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, वो वाकई बहुत बड़ा बख्शने वाला है। और आज जो कलिमात मैंने आपको बताए हैं रमज़ान अल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में, अगर आप इन कलिमात को सुबह के वक़्त पढ़ लेंगे तो शाम तक वो फरिश्ते 70,000 फरिश्ते आपकी मग़फ़िरत की दुआ और रहमत की दुआ अल्लाह पाक से मांगते रहेंगे। और जिस शख्स की दुआ 70,000 फरिश्ते मांग रहे हों जिस शख्स के लिए, वो शख्स उसको अल्लाह पाक कितनी ज़्यादा रहमत अता फरमा देंगे रमज़ान अल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में, आप ये सोच भी नहीं कर सकते और तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस माह मुक़द्दस में अपने अल्लाह पाक से रुजू करें, अपने गुनाहों को ना देखें। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, जो लोग अपने गुनाहों की वजह से शर्मिंदा हैं और अल्लाह पाक की जानब रुजू नहीं कर रहे और शर्मिंदा हैं कि मैं अपने गुनाहों से कैसे अल्लाह पाक की जानब रुजू कर लूँ, रहमत इलाही गुनाहों के अगर गुनाहगारों की तौबा की मुंतज़िर होती है, वो हर वक्त तौबा की मुंतज़िर होती है। और गुनाहगारों को भी ये चाहिए, जो शख्स गुनाह करता है उसे भी ये चाहिए कि वो अल्लाह पाक की जानब रुजू करे और अल्लाह पाक से अपने अगले पिछले साबिक़ा हर तरह के गुनाहों को ख़त्म को फरमा दे। अल्लाह पाक उसके सारे गुनाहों को ख़त्म फरमा देते हैं। और आज अगर आप इन कलिमात को पढ़ के सुबह के वक़्त पढ़ेंगे, अगर आपको मौत आ गई तो शहादत की मौत होगी। कितने अजीम कलिमात हैं। और आखिर में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप इस वीडियो को सदका जारिया समझ के आप आगे शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे इतना ही ज़्यादा आपको सवाब होगा, क्योंकि अगर एक इंसान भी ये पढ़ ले और अगर उस रोज़ उसकी मौत आ गई, अगर आपकी इस सदक़े की वजह से मौत आ गई उसकी, क्योंकि आपने शेयर किया, उसने पढ़ा और मौत आ गई, और जब तक इस दुनिया में मौजूद रहेगा, जब तक वो उसकी रूह मौजूद रहेगी, क्योंकि वो शहादत की मौत है और हमेशा वो ज़िंदा रहेगा, उसकी इस अमल की वजह से अल्लाह पाक आपके भी अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। अब ये कितना बड़ा अमल है। और आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाह रहा हूँ कि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल इस्लामिक टीचर ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।